أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل سر احترام علماء کرام حضرت مولانا حافظ جلیل صاحب فیض پور سے تشریف لائے، قاری امان اللہ صاحب بڑا شاندار پروگرام ابھی 15-20 دن پہلے انہوں نے فیض پور میں لیا مدرسے بلال کا. ایسے ہی ہنگونا سے آئے ہیں اور حافظ جمیل صاحب، مولانا عاطف صاحب، حافظ محسن صاحب، ایسے ہی فیض پور سے ہمارے مولانا وسیم صاحب، اور ان پیارے بچوں کو جن دونوں علماء نے بڑی محنت کرائی، میرے مولانا رضوان فلاحی صاحب اور حافظ انیس صاحب، بھالوت کے میرے دوستوں، میرے جوانوں اور میری ماؤں اور بہنوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ساسوں بھی یہاں بیٹھی ہیں، سالوں کی بھی بھرمار ہے، سالیوں کی بھی بھرمار ہے. آج میں بالکل سادے انداز میں آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا. آج مجھے پتہ چلا کہ رضوان اتنا کام کرتا ہے، قسم خدا کی آج مجھے پتہ چلا. اور رضوان کی عزت تھوڑی سی اور میری نگاہ میں ارے بولو بڑھ گئی. یارو ان بچوں کو محنت کرانا، اتنی محنت کرانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری ایکٹنگ یاد کروانا، نظمیں یاد کروانا، تقریر یاد کروانا، نعتیں یاد کروانا، قسم خدا کی بہت بڑا کام. اور اس نے تو قوالیاں بھی بجا دیا. بچوں نے بڑی پیاری محنت کی.
استادوں کو بھی ہم نے انعام دینا چاہیے. 12-13 ہزار روپے بچوں کو انعام مل رہے ہیں. لیکن کمال کی بات ہے دو ہی مولانا لوگ ہیں جن کو مولانا کا درد ستایا. ایک مولانا شبیر معروف والے انہوں نے 500 روپے دیے اور ایک مفتی ہارون جلگہ والے انہوں نے 500 روپے دیے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ پردے کے پیچھے جو لوگ محنت کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے. چلیے آئیے میں 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی پڑھا, انہی کو میں سمجھا کر بالکل سادے انداز میں سمجھا کر, کیونکہ یہاں پر عورتیں بھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے بڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقلوں کے حساب سے بات کرو. مجمع جیسا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس اعتبار سے بات کرو, کس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے بات کرو. اگر گھاڑی اردو بولیں گے اور اپنی صلاحیت دکھائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے چلے گئی تو کوئی فائدہ نہیں. تو چلیے آئیے بالکل میں سادے انداز میں بات کروں گا. دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے سب سے پہلے پڑھا, سب سے پہلے کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او میری بہنوں, او میرے جوانوں, اللہ قرآن پاک میں ہم سے یہ کہتا ہے, بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ ہم سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو, اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان والے مردوں سے بھی اللہ کہتا ہے, ایمان والی عورتوں سے بھی اللہ کہتا ہے, تمام مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ یہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر بار والوں کو بھی بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنے خاندان کو بچاؤ. اللہ کہتا ہے کاہے سے بچاؤ؟ زور سے بولو, اللہ کاہے سے بچانے کے لیے کہتا ہے؟ جہنم کی آگ سے. بڑی خطرناک آگ ہے. اور میری بہنوں, میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ ماں سے زیادہ محبت دنیا میں کسی کی نہیں ہوتی ہے. ماں سے زیادہ محبت قاری امان اللہ صاحب دنیا جانتی ہے, جمیل صاحب دنیا جانتی ہے کہ ماں سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہوتی. اس لیے ہماری بیٹیوں نے سب سے پہلے جو نظم پیش کیا ماں باپ کے بارے میں, ماں باپ بڑے انمول ہیں, ماں باپ بڑے انمول, ماں باپ بڑے انمول ہیں, ماں باپ بڑے انمول. ماں اور باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے, اس لیے تو وہ صبح صبح اٹھتا ہے, کھیتی پر جاتا ہے, رکشہ چلانے جاتا ہے, مزدوری کرنے جاتا ہے, مستری بن کر جاتا ہے, اینٹیں اٹھانے جاتا ہے, ڈھمیلے بہنے جاتا ہے, کام کرتا ہے, رات دن محنتیں کرتا ہے. ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے, اسی لیے تو وہ یہ سارے کام کرتا ہے, مزدوری کے کام کرتا ہے, تھکتا ہے. ایک ماں کو اولاد سے جتنی محبت ہے, جتنی محبت ہے, دنیا کی کوئی محبت ماں کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسے بچیوں نے نظر میں کہا کہ ماں وہ ہوتی ہے کہ اگر بارش آ جائے تو ماں اپنی اولاد کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے کہ میں بھیگ جاؤں چلے گا مگر میری اولاد نہ بھیگے. گرمی سے بچانے کے لیے ماں اپنے دوپٹے سے, اپنے پلوں سے اپنی اولاد کو ڈھانپ لیتی ہے کہ میری بیٹی, میرے بیٹے کو گرمی نہ لگے, گرمی سے بچانے کی فکر کرتی ہے. اگر گرمی کا موسم آیا تو ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے, بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو سنو, گرمی کا موسم آنے والا ہے, اللہ نے ہم کو اولاد دیا ہے اور معصوم بچہ اللہ نے ہم کو دے دیا ہے, اللہ نے تحفہ دے دیا ہے. گرمی کے آنے سے پہلے دیکھو ہم نے تو پنکھے میں زندگی گزار دیا, ہاتھ کے پنکھوں سے زندگی گزار دیا, لیکن اللہ نے ہم کو تھوڑا دیا ہے, اب اللہ نے اولاد دیا تو ہم ان کے لیے کولر کا انتظام کریں گے. اگر اللہ نے تھوڑی طاقت دی ہے تو ہم ان کے لیے اے سی کا انتظام کریں گے. محبت کہتی ہے کہ بچوں کو گرمی سے بچائے گے, گرمی سے بچائے گے. اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی کی فکر نہ کرو. اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی, اپنی اولاد کو بھی, اپنے خاندان کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی, اپنی اولاد کو بھی اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو.
اور جس نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ سب سے کامیاب ماں، وہ سب سے کامیاب باپ۔ اچھا جہنم کی آگ سے اولاد کو کیسے بچا پائیں گے؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو اب آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، تو میری بہنوں میرے بھائیوں سن لو، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ اولاد اللہ کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا انعام ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی نا، آپ دیکھو کہ وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ درجہ پر جا، وہاں ناڑے وہاں، سمجھ جا، ہاں منتا چڑھا، کیا کیا تھا۔ میں نے ابھی ایک کو دیکھا، ایک بچے کے بال پورے اتنے بڑے بڑے ہو کر یہاں کھانے تک آ گئے، کھانے تک۔ تو میں دیکھ کر تعجب کرنے لگا، یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اور مولانا کھانے تک کے اس کے بال آ گئے، نیچے تک کے بال آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بیٹا بال کیوں نہیں کٹا دے رہے؟ تو بچہ تو خاموش، لیکن باپ کہنے لگا بہت منت ہوتا ہے، اور ہو رہا نہیں تھا، ہو گیا تو منت مانے لی 11 سال تک کے بعد۔ ارے بولو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مثال اولاد کے لیے لوگ بڑی تمنائیں بہت بڑھ لیتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، یہ درگاہ وہ درگاہ، یہ بابا وہ بابا، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جن کو بھی یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو اولاد دیا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، بیٹی دیا ہے، بیٹا دیا ہے۔ اور اللہ تو قاری صاحب قرآن میں یہ بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دے کر لے لیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ اب اللہ نے اگر اولاد آپ کو دیا اور وہ دنیا میں باقی رہ گئی تو اب آپ خوشی تو ضرور منائیں، لیکن خوشی سے زیادہ اب آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر ان اولاد کی میں نے صحیح انداز میں تربیت نہیں کر پایا تو پھر کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ کے دربار میں ہم کو ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے۔ یہ اولاد اگر ہم نے ان کو دین نہیں دیا، اگر ہم نے ان کو قرآن نہیں دیا، اگر ہم نے ان کو اسلام نہیں دیا، اگر ہم نے ان کو نماز نہیں دیا، اگر ہم نے ان کو دیندار نہیں بنایا، تو یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، پکڑ اس کو، اے اللہ یہ میری ماں ہے، پکڑ اس کو۔ اولاد اللہ کی عدالت میں کیس کرے گی ماں باپ کے خلاف کہ میرے مولا یہ میرا باپ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت محنت کیا میرے لیے، دنیا کا سارا عیش و آرام مجھے دیا، بنگلہ دیا، گاڑی دیا، کھیتی میرے نام پر کیا، پلاٹ میرے نام پر کیا، دنیا سے جاتے جاتے کروڑ پتی مجھے بنا کر گیا، 10 15 20 ایکڑ زمین کھیتی دے کر گیا۔ اے اللہ یہ میرا باپ ہے، دنیا کا ہر آرام ہر عیش اس نے مجھے دیا تھا، لیکن اے اللہ مجرم تو اصل یہ ہے کہ اس نے مجھے دنیا کو دیا تھا لیکن مجھے آخرت میں کامیاب ہونے کا سامان نہیں دیا تھا۔ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، اس نے مجھے اسلام کی تعلیم نہیں دی تھی، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا۔ اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو پکڑ۔ اور پھر وہی اولاد کہے گی اللہ یہ میری ماں ہے، میں ماں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ بیٹیاں کہے گی اے اللہ یہ میری ماں کو پکڑ، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اگر میری ماں مجھے ڈانٹتی، میری ماں اگر میری صحیح انداز میں تربیت کرتی تو میں دیندار بن جاتی، میں نمازی بن جاتی، میں قرآن کو سیکھنے والی بن جاتی، لیکن یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ اصل مجرم ہے جنہوں نے مجھے دین نہیں دیا، قرآن نہیں سکھایا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کائے سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ بڑی خطرناک آگ ہے وہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ آگ بڑی خطرناک ہے، اس آگ کو میں نے انسانوں اور پتھروں سے جلایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی، قرآن کی، اسلام کی بہترین تعلیم دیں۔ ہم منع نہیں کرتے آپ کو دنیا کی تعلیم دینے سے، قسم سے ہم منع نہیں کرتے۔ قاری امان اللہ صاحب
अपन ने फेसबुक के प्रोग्राम में भी ये बात कही, हम मना नहीं करते, बेहतरीन स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, हम मना नहीं करते। लेकिन हम क्या कहते हैं कि पहले अपनी औलाद को दीन की इतनी अच्छी मजबूत तालीम दे दो कि दुनिया का कोई शैतान उनके ईमान को खरीद ले। देखो अभी ये बच्चे अभी देखो खुद बोलेंगे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये बच्चे खुद बोलेंगे। देखो जोर से बोलना बेटा, ए फॉर देखो बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे स्कूल में। क्या बोल रहे स्कूल में हम बराबर फीस दे रहे जमीन साहब, स्कूल में बराबर फीस दे रहे, क्यों? हम मना नहीं करते दो, लेकिन तू बता रिजवान, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे मदरसे में कितनी फीस है? क्या बोल रहा? फुकट तो बड़ा, अरे फुकट की कदर नहीं करती उम्मत, और दीन को फुकट में बेचो मत। ये कौम जो है ना, मुझे नहीं मालूम कि तू फुकट में बड़ा, कहाँ है तेरे साथ के मौलाना? पैसे नहीं लेते, फीस नहीं लेते, फीस का निदान नहीं है। नहीं मेरे यारो, भले ये लोग फीस नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप दुनिया की तालीम पे हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। मौलाना वसीम साहब तुम्हारे यहाँ फीस कितनी है? 50 या 100। कायमान साहब तुम्हारे 100 रुपए फीस। मौलाना ये कौन उल्टी छतरिया को 300 रुपए दी? उल्टी छतरिया, अरे उल्टी छतरिया क्या जो घरों में लगे रहे उल्टे छतरिया, ये कौम हराम काम देखने के लिए टीवी के चैनल के लिए वो रिचार्ज मार रही मौलाना 300 रुपए का। और अभी बच्चा है ना, ये आखिरी में बच्चा है, वो मोबाइल के बारे में बताया, खामोश। हर जवान कम से कम कितने का मार रहा? महीने में रिचार्ज बोलो शर्माओ, 249 और उसमें फिर शैतान क्या दे रहे? 2 GB डाटा। क्या दे रहे? 2 GB डाटा फ्री। तो मैं क्या कहता, डाटा मत दे, 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा है। अरे डाटा खाने की आटा खाएगा, डाटा खाएंगे क्या आता? लेकिन आटा दे रहे क्या दे रहे? डाटा क्यों दे रहे? ये ले बेटा 2 GB डाटा और तेरी जिंदगी तबाह, इसलिए दे रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, ओरिजिनल बात है। 2 GB डाटा दे रहे हैं, फिर हमारे बच्चे क्या है, बैठे हुए 12 बजे तक, बैठे हुए रात के 1 बजे तक मोबाइल लेकर बैठे तबाह हो रहे हैं। ओ मेरी माओ, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे जवानों, जितने औलाद वाले हैं, मैं उन तमाम से कह रहा हूं कि औलाद की सही तरबियत, उनकी देख रेख, कि ये औलाद मोबाइल पर क्या कर रही है, कैसे तबाह हो रही है, गाने देख रही है, सीरियल देख रही है, फिल्में देख रही है, नंगा नाच कर रही है, ये औलाद क्या कर रही है? कल क़यामत के दिन हमसे पूछोगी, अल्लाह के दरबार में पकड़ोगी। अगर ये लोग फीस नहीं ले रहे, मैं आपसे कहता हूं कि आपने थोड़ी भी गैरत और शर्म है तो आपने कहना कि नहीं, जब हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स और स्कूल पढ़ाने के लिए फीस दे रहे हैं तो हम कुरान की तालीम को फ्री में अपनी औलाद को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है। फारसी की कहावत है, माल मुफ्त दिले बेरहम, के मुफ्त के माल की कदर, अरे बोलो, नहीं रहती। मैं आपसे कहूंगा कि अपनी औलाद की कुरान की तालीम पर, दीन की तालीम पर खर्च करो, उनको दुनिया की भी बेहतरीन तालीम दो, दीन की भी बेहतरीन तालीम दो। और 2-3 बातें समझाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं लंबी बात नहीं कर सकता। 2-3 बातें समझाकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि औलाद की तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करो। अभी क्या हो रहा है देखो मेरी बहनों,
ہم اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، ہم بگاڑ رہے ہیں۔ موبائل ہم دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ ادھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتی کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، قاری صاحب 6 مہینے کا بچہ ہے رویا کہ سیدھا اس کے ہاتھ میں کیا دیتی ہے، موبائل۔ ماں دیتی ماں، اور وہ 6 مہینے کا بھی موبائل لے کر سے کھانا کر گیا تھا۔ میں گھر میں گیا، ایک بچہ اتنا اڑا رہا، میں خود پریشان ہو گیا۔ اب وہ میرے رشتہ دار کا گھر تھا، تو میں نے کہا وہ جو عورت تھی، میں نے کہا بہن بٹھانا اس کو، تو اس نے بھی ایک دم ہنستے ہوئے بولی مفتی صاحب اب بھی بیٹھ جانا۔ تو آپ نے ایسا کون سا تعلیم اس کے بعد اب بھی بیٹھ جانا ہو جائے۔ فوراً اس نے موبائل نکالی، کوئی تو بھی میوزک لگائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ انا سچی میں وہ بھی خاموش۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد کو بچپن سے موبائل کی گندی عادت، ارے بولو، ماں باپ ڈال رہے ہیں، ماں باپ سکھاتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر اولاد سیکھتی ہے، ماں باپ جیسا کرے گے اولاد۔ ماں کو باپ خود کیا تھا، اب بچے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں تو وہ کس سے، باپ سے۔ اب کوئی آیا، بھلے قرضے بانٹنے والا آیا، کوئی آیا تو باپ خود اندر رہتا گھر میں، اور بیٹا کیا ہوتا، کیا بول ہے نہیں میرے باپ ہے نا۔ تو وہ باپ نے خود بچے کو بولا، باپ اندر بیٹھا ہوا ہے، بچے کو کیا سکھایا کہ کیا بول دے بابا گھر کو، ارے وہ تو یہ بھی جا رہا، اگر ہوشیار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھائی آ کے بولتا بابا ہی نہیں بولے کہ بابا ہے، بابا نہیں بولے کہ بابا رفیق سیا۔ تو ماں باپ کو دیکھ کر اولاد سیکھتی ہے۔ اور میری بہنوں سنو، اولاد کی تربیت دیکھو، آپ نے سنا ہوگا ایک کہاوت ہے، بڑی پیاری کہاوت ہے، اے بیٹا اس کو بیٹھاؤ، جلدی بیٹھاؤ اس کو، ہلچل مت کر۔ ایک کہاوت ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ یہ کہاوت سنیں گے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ یعنی پہلے بچے کہاں سے سیکھتے ہیں، ماں سے سیکھتے ہیں۔ آپ کو تجربہ ہوگا، یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہے آپ کو تجربہ ہوگا کہ آپ کی اگر 2 سال کی بچی ہے، اس کو رکوع کرنا نہیں آتا، اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا، لیکن وہ 2 سال کی بچی جب ماں اگر اس کی نماز پڑھتی ہے اور ماں سجدہ کرتی ہے تو یہ 2 سال کی بچی بھی آڑے ٹیڑے انداز میں سجدہ کرتی ہے، کیونکہ وہ کس کو دیکھ رہی ہے، ماں کو۔ ماں اگر رکوع میں گئی تو وہ چھوٹی سی معصوم بچی بھی رکوع میں جاتی ہے۔ ماں اگر نماز پڑھتے دکھے گی تو بچوں کو نماز کی عادت پڑے گی۔ ماں اگر قرآن پڑھتے دکھے گی تو بچوں کو قرآن پڑھنے کی عادت دکھے گی۔ اور ماں 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہے، ارے بولو، کیونکہ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ ماں باپ بھی کام میں لگے رہے، ارے بولو، ماں بھی موبائل میں، باپ بھی موبائل میں، گھر میں 4 لوگ ہیں، دادا ہے، دادا بھی موبائل میں، دادی بھی موبائل میں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے لے رہے، بابا بھی موبائل، ماں بھی موبائل، دادا بھی موبائل میں نا، دادی بھی موبائل میں، تو اس کا مطلب 5 اپنوں کو بھی موبائل ہونا۔ ماں باپ کی پکڑ ہوگی کہ اولاد اگر غلط کرتی ہے تو ماں باپ کی پکڑ ہوگی، ماں باپ ذمہ دار ہوگے۔ میں بھارت کے تمام لوگوں سے کہوں گا، عورتوں سے کہوں گا، مردوں سے کہوں گا کہ اولاد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اولاد کی قدر کر لو، اولاد کی قدر کرو۔ اللہ کے قسم اگر آپ نے ان کو دین دیا تو آپ کو نہیں معلوم یہ معصوم بچے جو آئے نا، یہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آگے چل کے کیا بن سکتے ہیں۔ میں بھی کسی چھوٹے سے گاؤں کا بچہ ہوں، میرا باپ بھی کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میرا باپ بھی کرانہ دکان چلاتا تھا، پوڑی بھانتا تھا، لیکن میرا باپ دین سے محبت کرتا تھا، میرا باپ اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، میرے باپ کو دین سے بڑا پیار تھا، دین سے بڑی محبت تھی۔ میرے باپ نے محنت کیا، میرے باپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ اس کا بیٹا پوری دنیا میں اس کا نام روشن کرے۔ اللہ میرے باپ کی، میری ماں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں بڑی محبت کرتی تھی، کیونکہ ماں کو تو محبت ہوتی ہے نا، ماں بڑی محبت کرتی تھی۔ جب میں پڑھنے جاتا تھا، دور چلا گیا لکھنؤ، ماں روتی تھی، اورنگ آباد چلا گیا، ماں روتی تھی،
ماں جانے نہیں دیتی تھی کیونکہ ماں کی ممتا ہے. ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, ماں روتی تھی, لیکن باپ جانتا تھا کہ دین کی کیا اہمیت ہے. میرا بیٹا عالم بنے گا, میرا بیٹا مفتی بنے گا تو دین کا کام کرے گا, دنیا میں نام روشن کرے گا, لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. باپ مار مار کر بھیجاتا تھا, ماں روتی تھی, ماں پلنگ کے نیچے کھاد کے نیچے چھپاتی تھی, لیکن اللہ کی قسم ماں نے باپ نے مل کر محبت کی اور دین سکھایا. میرے باپ کو بھی شاید یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس کا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بیٹوں کو مدینہ والے سنیں گے, مکہ والے سنیں گے, امریکہ والے سنیں گے, لندن والے سنیں گے, پوری دنیا اس کے بیٹے کو سنے گی. میرے باپ کو بھی شاید اس کا علم نہیں تھا. آج میں پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں میرے یاروں, تم کو نہیں معلوم تمہاری اولاد کتنا ہیرا ہے, کون کس میں کیا صلاحیت چھپی ہے تم کو نہیں معلوم. یہ معصوم بچے, یہ معصوم بچے, یہ ہماری نسل ہے. اگر ہم نے ان پر محنت کیا تو نہیں معلوم یہ معصوم بچے کوئی عالم بنے گا, کوئی حافظ بنے گا, کوئی مفتی بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی وکیل بنے گا, کوئی پروفیسر بنے گا, کوئی دین کا داعی بنے گا, کوئی پوری دنیا کے لیے ہدایت کا اور رہبری کا ذریعہ بن جائے گا. اپنی اولاد پر یقین رکھو, اپنی اولاد پر محنت کرو. ایک جج ہے, میرے مرید ہے, ایک جج ہے, میرے بڑے چاہنے والے, اکولا بھی ایک جج ہے. جی ہاں, منظور ندیم صاحب بڑے شاعر بھی ہے. انہوں نے ایک شعر لکھا, بڑا پیارا شعر. انہوں نے کیا کہا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے. جملہ سننا, کتنا پیارا شعر ہے. ان کا بنگلہ جب اکولا میں بنا, اس کا ادھاٹن میرے ہاتھوں سے ہوا, اور انہوں نے ان کا ہی شعر ہے تو انہوں نے بنگلے کے باہر یہ پتھر پر لکھ کر لگایا. ان کا شعر کتنا پیارا ہے. اپنی اولاد تراشو گے تو کیا سے کیا بن جائے گی, محنت کرو گے تو کیا سے کیا بن جائے گی. تو انہوں نے بڑا پیارا شعر لکھا. کیا کہا منظور ندیم صاحب نے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. شرط یہ ہے کہ سلیقے سے. ارے بھائی دیکھو, آپ مٹی ہے مٹی, لیکن اسی مٹی کو اگر فنکار نے اگر دیوی بنا دیا, مورتی بنا دیا, تو وہی مٹی جب دیوتا بن گئی تو اس کی قیمت. ارے بولو, ایک پتھر ہے, اگر اس کو خوبصورت آپ نے بنا دیا, تراش دیا, تو وہ جو پتھر ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں بکنے لگتا ہے. آپ اجنتا چلے جاؤ, اجنتا میں آپ کو معلوم 70% لوگ پتھرے بیچتے ہیں. کیا بیچتے ہیں؟ پتھرے. آپ بولیں گے مولوی مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ اجنتا میں 70% لوگوں کا کاروبار کیا ہے؟ پتھرے. آپ بولیں گے کون باولا ہے, لینے والا باولا ہے کون؟ پتھرے. تو آپ تعجب کریں گے, ان کے اجنتا کے پتھرے لینے کو لوگ امریکہ سے آتے ہیں. اجنتا والوں کے پتھر لینے کو لوگ لندن سے آتے ہیں, سمجھ رہے آپ. اور وہ 50 روپے کا پتھر, وہ کہتے ہیں 50 روپے کا پتھر. یہ بھی بولو, یہ بھی پڑھو, تو تم نے تو پیسے بھی دیے نہیں. پہلی مرتبہ پھکٹ میں آ رہا ہوں. میرا ریٹ کتنا ہے پیر رکھنے کا پروگرام میں, ذرا معلوم کرو. یہ دیکھو رضوان کیا بول رہا, جنت نگر میں پیسے نہیں لگتے ہوتے, ایسا مل جائے گی. چلو اچھا ہے, میرے سسروں نے بول دیے, بھلے ان کو بھروسہ نہیں مگر یقین. تو اب دیکھیں کہ اب اجنتا میں آپ دیکھیں گے, میرے دوست لوگ ہیں پتھر کا کاروبار کرتے ہیں. 50 روپے کا پتھر اتنی خوبصورتی سے اس کو تراش دیتے ہیں, اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ وہ پتھر 2000 کا, 3000 کا, 5000 کا, بڑے بڑے پتھر 20000 کے, 10000 کے. آپ تعجب کریں گے, کیوں؟ پتھر کی قیمت نہیں ہے. پتھر کو جب محنت سے تراشا گیا اور اس کو خوبصورت آکار دیا گیا, اس کو خوبصورت بنایا گیا, تو اس پتھر کی قیمت ہزاروں میں. تو یہ تو ہماری نسل ہے, یہ پتھر نہیں ہے, یہ تو انسان ہے. اگر ہم نے ان پر محنت کی تو یہ بھی بڑے قیمتی بن سکتے ہیں. اس لیے میں آخری میں آپ سے بات کروں گا. دیکھو ایک آیت میں نے اور پڑھا, اور غور سے سن لی. ایک آیت میں نے اور پڑھا, کیا کہتا ہے اللہ؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے, یہ بڑی پیاری آیت ہے, سن لینا. اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. او میرے بندے, اللہ کہتا ہے او میری بندی, دنیا کی
जिंदगी में थोड़ा सा भी नेक काम किया तो उसका इनाम तू अपनी आंखों से देखेगी, मैं तुझे उसका इनाम दूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर औलाद पर दीन की मेहनत कर लिया, इनको दीनदार बना दिया, इनको नमाजी बना दिया, इनको कुरान का सीखने और सिखाने वाला बना दिया, तो अल्लाह कहता है इसका इनाम मैं उस वक्त दूंगा जब हश्र के मैदान में माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी। माँ एक नेकी देने को तैयार ना होगी, अल्लाह उस वक्त इनाम देगा। केले तूने अपनी औलाद को आलिम बनाया था, मुफ्ती बनाया था, जो अभी हमारे दिमाग में क्या है, नहीं नहीं आलिम मुफ्ती नहीं बनाना, इमाम नहीं बनाना। हमारे दिमाग में अजीब चीज है, इमाम बनेगा तो कितने वाला बनेगा, इमाम बनेगा तो कहाँ जगह वाला, ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारी कितनी है, बोलो ना, शर्मा मत ना। हाँ, मदरसे से 15,000, मदरसे से 1500, यहाँ से 600, 6,000 कितने होगी, 7,500। देखो मैं एहसास दिला रहा हूँ, अब हमारे दिमाग में गोबर क्यों भर गया, क्योंकि हमने अपनी ईमान की जो हालत बना कर रखी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद की हम ये हालत बनाए। हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद 7,500 वाली बने। हमारी जो तमन्ना जाए, हमारी औलाद नोटा छापने की मशीन बने, क्या बने। हाँ, इसलिए हम क्या पढ़ा रहे, ए फॉर बी फॉर, और हम कहते हैं ए फॉर एप्पल भी आता और ए से अल्लाह भी आता। ए से ए फॉर अल्लाह, ए बोलो, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, बी फॉर बी से बॉल भी आता, बी से बिस्मिल्लाह भी आता, ए से एप्पल भी आता, ए से अल्लाह भी आता। तो हम कह रहे अल्लाह भी पढ़ा, एप्पल भी पढ़ा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ा, बॉल भी पढ़ा। हम दुनिया की तालीम से मना नहीं कर रहे, मगर औलाद को दुनिया की तालीम लालच से मत दे। दिमाग में क्या है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो नोटा छापने की मशीन बनेगा। लेकिन मेरा मशहूर डायलॉग है पूरे हिंदुस्तान में कि ज्यादा नोटा छापने की मशीन औलाद को मत बनाओ, क्योंकि बावला कभी भी रातों रात नोटा बंद कर सकता नहीं, समझे, कभी भी ऑर्डर आ सकता। भाई बहनों, कल से 2,000 को 1,000 भी, अरे बोलो 1,000 भी, अब बच्ची कौन सी, अरे बोलो ना, बस भाई बहनों, कल सुबह 8 बजे से 500 क्या तो ज्यादा नोटा छापने की मशीन मत बना। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, आखिरी जुमले सुन लो, ये मुफ्ती हारून, बाप ने कोई डॉक्टर नहीं बनाया, अरे साहब, बाप ने डॉक्टर नहीं बनाया, बाप ने मुल्ला बनाया था, बाप ने इमाम बनाया था। लेकिन मेरी तकदीर में, उस बाप के बेटे की तकदीर में दीन का इल्म लिखा था। बाप ने दीन सिखाया, दीन की दौलत और दीन की वजह से अल्लाह ने दुनिया को भी कदमों में लाकर डाल दिया। आज मुफ्ती हारून 14 साल डॉक्टरों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। आज मुफ्ती हारून एक सियासी नेता है। आज मुफ्ती हारून एक चैनल का मालिक है। आज मुफ्ती हारून दुनिया भर का मशहूर आलिम है, सियासी लीडर है। बाप ने तो दीन सिखाया। ये क्यों समझा रहा मौलाना मकसद है मेरा इसके पीछे, बाप ने तो दीन सिखाया था, बाप की नीयत अच्छी थी दीन सिखाने की। अल्लाह ने दीन के तुफैल दुनिया को भी कदमों में लाकर, अरे बोलो, डाल दिया। अब लोग समझते थे कि मुल्ला बना, इमाम बना, 5,000 वाला बना, क्यों? और मुल्ला बना तो बड़ा मसला आता, बहुत मसला आता। लोग सोचते इमाम साहब है ना, कितना मसला आएगा, कितनी महंगाई है, कैसी क्या होगा। तो आज अल्लाह ने इस इमाम को ऐसे बनाया कि इस इमाम के घर से अल्लाह सैकड़ों चूल्हों को चला रहा है। चलाने वाली जात जोर से बोलो किसकी है? अल्लाह। तुम सिर्फ नियत सही करो। अल्लाह ने तुम्हारी औलाद की किस्मत में, तुम्हारी किस्मत में जितनी दुनिया लिखी है उतनी दुनिया मिलकर, अरे बोलो नहीं। आज मुल्ला बनाया था बाप ने, और ये मुल्ला फॉर्च्यूनर में घूम रहा, लोगों की पेट भी दुख रहे। अरे तुम चोरों को, लुच्चों को, लफंगों को दे रहा, अल्लाह तो हमको नहीं।
جب جلگاؤں میں میرے پاس پہلی بار کار آئی، آج سے 15 سال پہلے سیکنڈ ماروتی کار لیا، تو اس وقت بہت ہوا چلی، کہاں سے آ رہا کہاں سے آ رہا، تو میرے کو معلوم پڑا، تو میں نے جمعہ کے بیان میں بولا کہ میرے دوستو، اللہ جب چوروں کو دے رہا، لچوں کو دے رہا، لفنگوں کو دے رہا، قوم کے دلالوں کو دے رہا، قوم کو بیچ ڈالنے والوں کو دے رہا، تو کیا اللہ امام کو سیکنڈ ماروتی دے رہا؟ ارے بولو یہ کیوں سمجھا رہا؟ دنیا جتنی نصیب کی ہے مل کر، ارے بولو رہے گی، ورنہ کئی لوگوں کو دیکھا میں نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے، یہ کیوں سمجھا رہا کہ کبھی مت سوچنا کہ دین کا علم اولاد کو سکھائیں گے تو تم تو غریب رہ جائیں گے۔ آج اللہ کا شکر ہے جتنا اچھے کپڑے ملا پہنتے ہیں عام آدمی مالدار نہیں پہنتا، جتنا اچھا اللہ ہم کو کھلاتا ہے، جتنے اچھے دسترخوان پر، چلو آؤ کل گجرات جا رہا ہوں، چلو آ جاؤ دیکھ لینا کہ اللہ اس ملا کے لیے دسترخوان پر کیا کیا چیزیں رکھواتا ہے، اور دیکھ لینا کہ کیسے دنیا کے کروڑ پتی، سونے چاندی کی دکانوں کے مالک اور ہیرے کے کاروبار کرنے والے کیسے اس ملا کی جوتی سیدھی کرتے ہیں اور سنڈاس میں لوٹا رکھتے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دماغ میں اگر گوبر بھرا ہوگا کہ اولاد کو دین سکھائیں گے تو دنیا نہیں ملے گی، تو ایسا نہیں ہے، دنیا جتنی نصیب میں ہے اتنی مل کر، ارے بولو اتنی مل کر رہے گی۔ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، سکھائیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ چلو آخری بات اب سن لو، آخری بات سن لو، اپنی اولاد کو دیکھو، یہ آج کتنے اچھے لگے، سب سفید کپڑے پہنے، دیکھو کتنی اچھی لگ رہی بیٹیاں، سفید اسکارف، یہ بیٹے کتنا اچھا۔ پہلے صرف اسکول میں یونیفارم ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ اسکول میں، مدرسہ ایسے بس چل رہا، باپ کو نہیں معلوم کون سی مسجد میں جا رہا، ادھر کی مسجد میں ادھر جا رہا، یعنی ہم کو دین کی تعلیم کی فکر نہیں رہتی کہ کون سی مسجد میں جا رہا، بڑی مسجد میں جا رہا ہے کہ جمعہ مسجد میں جا رہا ہے کہ پراٹھا میں جا رہا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ ہاں اسکول کی فکر والی برابر بھالو سے یاول چھوڑ کے آئے نا، ارے وہ سارے لوگ ابھی ہمارے پاس میں بھساول سے لوگ جلگاؤں چھوڑتے بچوں کو، میرے خود کے گھر کے بچے راویر سے، میرے خود کے گھر کے بچے راویر سے، میری بھتیجی بھتیجے کہا جاتا ہے برہان پور، کیوں؟ تو میرے راویر میں اچھی انگلش اسکول نہیں ہے، تو میرے بھائیوں نے کہا راویر، ارے بولو نا، تو اچھی اسکول میں پڑھانے کے واسطے برہان پور تک جا رہا، اچھی اسکول میں پڑھانے کے لیے بھالو سے یاول تک جا رہا، کیوں؟ اور مدرسے میں پڑھانے تو مسجد تک کیوں نہیں چھوڑ جا رہا؟ کیا قاری صاحب یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ تم کو دین کی اہمیت نہیں، اور جب تم کو ماں باپ کو دین کی تعلیم کی اہمیت تھی تو بچوں کو اہمیت کیا آئیں گے؟ مولانا جلیل صاحب جب ماں باپ کو اہمیت کی تو بچے کو بھی سمجھ جاتا کہ میرے باپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تیرا مدرسے میں چل رہا کیا، کیوں؟ ہاں اسکول کا برابر پوچھتا میڈم نے ہوم ورک کیا دیا ہے، وہاں کا برابر پوچھتا، تو بچے کو خود لگتا کہ میرے باپ کو اور میری ماں کو دین کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، تو بچہ بھی محنت نہیں کرتا۔ تو اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی دین کی تعلیم پر اچھی محنت کرو، کرے گے انشاءاللہ۔ اور یہ گاؤں بھالو بڑا پیارا گاؤں ہے، اس لیے نہیں کہ میری سسرال ہے، اس لیے نہیں بول رہا میں، بڑا پیارا گاؤں ہے۔ کیوں پیارا گاؤں ہے؟ کیونکہ الحمدللہ یہاں ہندو مسلم سب بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی ایکتا یہاں پر ہے، بڑا پیار یہاں پر ہے۔ ہری بھاؤ جاوڑے دنیا سے چلے گئے، مجھے بڑا منہ بھر کر وہ کہتے تھے جوائی، اور آخری ملاقات میری باقاعدہ جلگاؤں میں بالکل اسپیشلی میری ان کی ملاقات ہوئی اور مجھے انہوں نے یاد کیا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے رکشہ والے ہندو دوست جب رکشہ چلاتے ہیں تو وہ ملتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، جلگاؤں میں کبھی مل جاتے ہیں، کلکٹر آفس میں ادھر ادھر، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ گاؤں اس لیے اچھا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلمانوں میں ایکتا ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میں نے رضوان سے کہا تھا کہ اپنے گاؤں کے کچھ ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دینا، دیا تھا، دعوت دیا تھا۔ الحمدللہ محبت سے رہو، ایکتا کے ساتھ رہو، اور آج بھی ایکتا گاؤں وغیرہ میں ہے، ہمارے شہروں میں تو بڑا نفرتوں کا ماحول
बन चुका है। गांव में एकता का माहौल बना के रखो, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाकर रखो, किसी शैतान को नफरतों का माहौल फैलाने में और बनाने में कामयाब होने अरे बोलो मत देना। मुसलमान जवानों से भी मैं कहूँगा, मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का एहतराम करो। और फिर आखिर में मैं औरतों से कहूँगा कि मेरी बहनों, अपने हाथ में से मोबाइल को तुम फेंको, पहले तुम मोबाइल को फेंको। और मैं आपको बताता हूँ कि इस मोबाइल ने कई घरों को तबाह कर दिया, इस मोबाइल ने कई खानदानों को तबाह कर दिया है, इस मोबाइल ने कई जवानों की जिंदगियां छीन ली है, इस मोबाइल ने कई बेटियों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। इसलिए मैं माँ बाप से कहता हूँ कि माँ बाप की सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने घर में अपने बच्चों के मोबाइल पर सबसे ज्यादा ध्यान रखे कि अपनी औलाद मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। तुम्हारे बच्चे का कोई कारोबार तो है नहीं कि उसका कारोबार अमेरिका से चल रहा है, कि उसको एंड्रॉइड मोबाइल दिला रहा है, क्यों कि उसको कीमती मोबाइल दिला रहा। अरे ये देख कि तेरा बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, गाने देख रहा है, फिल्में देख रहा है, नंगा नाच देख रहा है, कैसे उसकी जिंदगी तबाह हो रही है। तो मैं बहनों से भी कहूंगा कि घर देखो, बाप तो बड़ी मेहनत से खेती में जाता है, मजदूरी को जाता है, वो तो बेचारा 24 घंटों में से 10 घंटे बाहर रहता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? बोलो जोर से, किसकी है? ओ मेरी सासुआ बोलो, किसकी जिम्मेदारी है? माँ की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी है कि वो औलाद का ख्याल रखे। खैर, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया। ये जिन लोगों ने आज मुझे इतनी अच्छी कुर्सी मिली, शादी में भी नहीं मिली, समझ आया मौलाना? शादी में भी इसकी कदर नहीं करेगा। जब थी नहीं क्या, देखो रफी चेला बोले जब ठीक नहीं हो, आज से 23 साल पहले इतने अच्छे कुर्सी। तो बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम सजाया। जिन जवानों ने ये मंडप, ये माई, ये पूरा इंतजाम किया, प्रोग्राम करना हंसी खेल नहीं, पैसा लगता बाबू। क्या लगता? पैसा। मेरे को भी 10 एक में उतार दिया उसने, नहीं समझे? मेरे को भी 10 एक में उतार दिया उसने। अब क्या करे, लोग कहते हैं, ऐसी कहावत है, सारी दुनिया सारी खुदाई अच्छा करेंगे, नहीं समझ लिया। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने लिया, लेकिन अब ये प्रोग्राम खत्म नहीं होना चाहिए। हर साल दोनों हाथ उठाकर जवानों बताओ कि अगला प्रोग्राम इससे भी अच्छा लेंगे। कहो दोनों हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। जितना पैसा लगेगा पैसा नहीं देना, मेहनत करना। अभी बच्चों को तो इनाम दे दिया, लेकिन तुमने मौलाना लोगों से पूछेगा कितना पैसा लग रहा है, क्यों? आने वाले साल और अच्छे से प्रोग्राम करना, और ज्यादा उलमा को बुलाना, सारे उलमा का बेहतरीन खाने का नज़्म करना, इंतजाम करना। खैर, मैं दुआएं देता हूँ, सबने आमीन कहना, आमीन कहना, सब आमीन इसलिए कहना, बच्चों ने भी जोर से आमीन कहना। नहीं मालूम अल्लाह किसके आमीन को कबूल कर ले, इसलिए मैं आमीन कहलवाता हूँ। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाने में, इस प्रोग्राम को सजाने में, इस प्रोग्राम को संवारने में, जिन जिन लोगों ने जिस अंदाज में भी मेहनत की है, मेरे मौला दुनिया आखिरत दोनों जहां में उनको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा। और एक बार जोर से और इनाम भी तो बहुत मिला, 13,000 इनाम आया, और आया देखो, और आ गया है, तो और इनाम आए हैं। तो अब इनाम वालों के लिए, क्योंकि नबी ने कहा कि जो बंदों का शुक्रिया अदा न करे वो रब का क्या करेगा, तो मैं मेरे तरफ से शुक्रिया अदा कर देता। अब ये मौलाना लोग खुद ताज्जुब में थे, मैं पहली मरतबा खुद खड़े रहकर बच्चों के सामने साथ में खड़े होता। तो भाई ये बात है ना, ये बोलेंगे ये मौलाना को इतने अदब से फूल लाते, बिठाते, फूल बेचते, सत्कार करते, सम्मान करते, और बड़ी ठाट में जाता, बड़े नखरे में जाता ना, यहाँ खड़े है। तो ये मौलाना को बता रहा सब मौलाना लोगों को, ये मेरा ससुराल है ना, कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है। तो अब जिन लोगों ने इनाम दिया उनके लिए भी दुआ है। अल्लाह, प्यारे बच्चों तुमने जोर से आमीन कहना, क्योंकि बहुत इनाम मिलेगा तुमको। है अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इनाम दिया, हमारे हौसलों को बढ़ाया, उनकी कमाई में खूब बरकत नसीब फरमा। इनाम देने से ना अपनी औलाद को इनाम दिया करो, क्योंकि इनाम देने से हौसले बढ़ते। मुझे आज से 32 साल पहले इनाम मिला था, जब मैं ऐसा था, बस पहली मरतबा जब मैं माइक पर गया था, तो मुझे पहली मरतबा इनाम मिला था मालूम, 1 रुपए।
1 روپے، لیکن جب 1 روپے 100 روپے کے برابر، 1 روپے انعام ملے تھے، ارے باپ رے اتنا خوش تھا 1 روپے، لیکن اس 1 روپے نے پھر مائک پر آنے میں میری اتنی ڈیرنگ بڑھا دیا، میرے اتنے حوصلے بڑھ گئے کہ اب میں ڈیرنگ کے ساتھ پورے ہندوستان میں بولتا ہوں، اور اتنی ڈیرنگ آ گئی کہ حکومت میرے نام سے گھبراتی ہے۔ حوصلہ بڑھتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو انعام ارے بولو دیا کرو، نہیں دوسرے کے بچوں کو دے دے، تیرا ہار تو اس کو دے دے۔ سمجھو میری بھانجے تو کھانا بھی دے دے ہونا، پھوک بھی دے دے ہونا، ہم سے اپنے اپنے کو دے دے، تو اس سے ان کا کیا ہوگا؟ ارے بولو حوصلہ بڑھے گا۔ چلو خیر، میرا لگاتار سفر ہے، کل واپی میں، ولساڑ میں ہے، پرسوں انکلیشور میں ہے، لگاتار سفر کرتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، بس اللہ کیسے چلا رہا ہے قسم خدا کی دماغ کام نہیں کرتا، اگر سوچو تو دماغ کام نہیں کرتا کہ ایک انسان کتنا چل سکتا ہے، لیکن چلا رہا ہے اللہ، اللہ ہی طاقت دے رہا ہے۔ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب انعام دے۔ ادھر